السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک اور عجیب و غریب ایک پرانا ٹاپک نئے انداز میں لے کے آ رہا ہوں، جو اس چینل پر میرے نئے بھائی ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ حضرات تک نیا ویڈیو آ سکے، نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اس کتاب کا نام ہے امداد السلوک اور یہ تصوف کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ تصوف و اخلاق کی معروف بلند پایہ کتاب، مصنف حضرت شیخ قطب الدین دمشقی نور اللہ، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، دار الکتاب دیوبند۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہ حافظ ضامن علی جلال آبادی کے تعلق سے سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے حافظ ضامن، دیکھ رہے ہیں، یہ وہی حافظ ضامن ہے جس کا تذکرۃ الرشید میں بھی کیا گیا ہے، اور ہم جب تذکرۃ الرشید کا حوالہ بتاتے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ایک کتاب جس کا نام امداد السلوک، اس کا صفحہ نمبر 27 ہے، حکایت نمبر 5 ہے۔ فرمایا کہ ایک نوجوان حضرت حافظ ضامن صاحب کی خدمت میں آنے لگا تھا۔ حضرت کی برکت سے اس کی کچھ حالت بدلنے لگی۔ اس کے باپ نے حافظ صاحب سے شکایت کی کہ جب سے لڑکا آپ کے پاس آنے لگا ہے بگڑ گیا، یعنی لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے جب سے ہمارا لڑکا تمہارے پاس آنے لگا ہے، اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، ہمارا لڑکا بگڑ گیا ہے۔ تو یقیناً سی بات ہے کہ جب حالت بدل جائے گی تو ہو سکتا ہے کس طرح کی اس کی حالت ہو گئی ہو۔ بہرحال اس نے شکایت کی، تو اب یہ کیا کہتا ہے، حافظ ضامن نے جو جواب دیا، جوش میں کیا دیا، کیا جواب فرمایا اس نے، تو حافظ ضامن نے جوش میں فرمایا کہ ہم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے، ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے۔ کیا کہتا ہے یہ، ہم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے، ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہے۔ ہم کسی کو بلاتے تھوڑی ہیں، جس کو سنورنا ہو تو وہ ہمارے پاس نہ آئے، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا بگڑا ہوا انسان تھا کہ اس کی خرافات میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت بڑا بگڑا ہوا تھا، اور میں کہتا ہوں دیوبندیوں میں سبھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیوں نہ بگڑے ہوئے ہوں، کہ یہ جو ہے نا زنا کی پیداوار اکثر ہوتے ہیں۔ وہابی دیوبندی اکثر لوگ زنا کی پیداوار لوگ بنتے ہیں، اور ہر حرامی گستاخ رسول نہیں ہوتا، مگر جو گستاخی کرتا ہے میرے نبی کی شان میں، اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا۔ میری باتیں کچھ لوگوں کو کڑوی لگیں گی، مگر بات ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ تھانوی نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے قلم سے اسی کی کتاب میں واضح کرا دیا۔ خیر، یہاں دیکھیے ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت قطب عالم گنگوہی قدس الرہ کی مجلس میں بھی حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ کے تذکرے اکثر رہتے تھے۔ کس کے؟ حافظ ضامن کے تذکرے اکثر رہتے تھے، جن میں سے بعض تذکرہ کیا کہہ رہے ہیں، جس میں سے بعض تذکرۃ الرشید میں ذکر کیے آئے۔ کون سی کتاب میں کیا ہے؟ تذکرۃ الرشید میں ذکر کیا ہے۔ تذکرہ حصہ دوم میں لکھا ہے، کائے میں تذکرہ حصہ دوم میں لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تذکرہ حصہ دوم بھی نکال کے دکھاتا ہوں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یہ دیکھیے تذکرۃ الرشید حصہ دوم، اور یہ عاشق الہی میرٹھی، اور یہ دارالکتاب دیوبند۔ اب دیکھیے میں اس کا
وہ حوالہ بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے یہ آ گیا. چلیے اب میں اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. از پیر جو محمد جعفر صاحب ساڑھوی ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ کس کو؟ حافظ لطافت علی عرف مینڈو کو کہ یہ پکا کافر تھا. آپ سمجھتے رہیے گا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ضامن علی جلال آبادی کتنا بڑا بگڑا ہوا انسان تھا، اور دیوبندیوں میں اکثر بگڑے ہوئے ہی ہوتے ہیں. دیوبندی جماعت ہی بگڑے ہوئے لوگوں کی ہے. کہتے ہیں پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. یہاں پر ادب کا بھی لحاظ رکھا گیا، یہاں پر ادب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اس کے لیے بڑے اچھے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اس کو توحید ہی میں غرق بتایا جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا توحیدی تھا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. میاں صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمارے پاس اسے ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہ آئی تھی؟ یہ ضامن علی جلال آبادی پوچھ رہا ہے بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ. اس ضامن علی جلال آبادی کا اشارہ آپ سمجھیں یہ کس کو کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی. اس بات کو سن کر اس کو غصہ آ گیا، ناگوار گزری یہ بات، اور یہ بات سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیہ گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر، اب شرمانے کی تو بات تھی، شرمندہ ہو گیا اور اس نے وہاں کچھ نہیں بولا. بہرحال کیا بولا ہوگا، شرمندہ ہو کر سرگون رہ گیا اور اٹھ کر چل دیے. یہ بھاگا یا کیا ہوا اللہ بہتر جانے. بہرحال مجھے بس یہی دکھانا تھا کہ حافظ لطافت علی مینڈو کو پکا کافر بتایا گیا اور اس ضامن علی جلال آبادی کو توحید میں غرق بتایا گیا. مگر آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے کہ مولوی اصغر دیوبندی اور مولوی عارف حقانی جو لکھنؤ کا ندوہ کا ہے، جس نے ندوہ سے تعلیم حاصل کی ہے، ان دونوں کی جب ہم نے پکڑ کی تھی، مولانا طاہر رضا قادری صاحب جو پیپلسانہ بھوجپور کے ہیں، اور میں نے جب اس کو لائن پر لیا تو ایک کہہ رہا تھا کہ وہ بدعتی پیر ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب
ایک طرف تو اس کو توحیدی بتایا جا رہا ہے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ وہ بدعتی پیر ہے۔ ارے دیوبندیو، تم آپس میں تو پہلے ایک ہو جاؤ، تم آپس میں تو پہلے ایک ہو جاؤ، پہلے اپنے ان باپ دادا کی تو باتوں کو دیکھ لو، سن لو یار۔ یہ تمہارے پاپا کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، یہ عاشق الہی میرٹھی مر کر مٹی میں مل گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ توحید میں غرق تھا، اور عارف حقانی کہتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ بدعتی پیر ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بس مجھے بس اتنا ہی دکھانا تھا کہ یہ کتنے بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اس نے خود ہی کہا ہے کہ ہم کو تو بگاڑنا ہی آتا ہے، ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہوگا۔ تو بس مجھے اتنا ہی دکھانا تھا یہ کتنا بڑا بگڑا ہوا انسان تھا، سمجھے؟ کہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر انگلی اٹھائی کہ بھی تم شرماتی کی ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ استغفر اللہ۔ ہے اگر کسی دیوبندی میں ہمت، جرت، دم خم، علم، صلاحیت تو میری اس بات کو کاٹ کرے، آئے اور بتائے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی نہیں ہے اور یہ دیوبندیوں کا بزرگ نہیں ہے۔ دیوبندیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی باتیں رشید احمد گنگوہی کے یہاں بھی کافی ہوا کرتی تھیں، اور اس کی کتاب تذکرۃ الرشید حصہ دوم میں بھی اس کی باتوں کو نقل کیا گیا ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ اور یہ کتاب بھی دیوبندیوں کی ہے، امداد السلوک، اور یہ بھی رشید احمد گنگوہی نے اس کو شائع کرایا ہے۔ اور یہ تصوف کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، تصوف و اخلاق کی معروف بلند پایا کتاب انہوں نے اس کا نام دیا ہے۔ بہرحال سنی، حنفی، بریلوی اگر کسی ولی کی ولایت کو مانے اور ان کے کرامت کو مانے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، مگر یہ ایسے کیا بولوں میں ضامن علی جلال آبادی کو خطرناک جملہ نکلنے کو جا رہا ہے، کہہ بھی کیا سکتا ہوں، آپ حضرات خود ہی اندازہ لگائیں گے، آپ کو خود غصہ آ رہا ہوگا۔ تو ایسا انسان جو اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ باندھے، تہمت لگائے اور غلط کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، تو کیا ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ان کے یہاں ایسے ہی لوگ توحید میں غرق ہوتے ہیں۔ ضامن علی جلال آبادی کو چھوڑیے، خود رشید احمد گنگوہی اور قاسم ننوتوی یہ دونوں کے دونوں لوتی ہیں، پاگل ہیں، سمجھے؟ اور یہ جو پوری جماعت ہے یہ انہی دونوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر کسی کو غصہ آئے تو غصہ کرنے سے پہلے ان کتابوں کا مطالعہ کر لے، پھر مجھے کال کرے، سوچے سمجھے، ٹھنڈا پانی پی لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھ سے بات کرے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔